ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اول و آخر درود کی درخواست ہے۔ سید شبیع الحسنین عابدی ابن سید شبیع الحسن عابدی، سید نسیم احمد ابن سید سلیمان اشرف، سید ممتاز حسین زیدی ابن سید علمدار حسین زیدی، نسرین زہرا بنت سید علمدار حسین، سید سفیر عالم ابن سید اختر عالم، سیدہ امت الفاطمہ بنت دلدار علی امت الفاطمہ، سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید سجاد حسین رضوی، سید محمد علی ہادی ابن سید احمد علی مرزا، نصرت بانو بنت سید حسن امام نقوی، سید محسن احمد زیدی ابن سید علی احمد زیدی، سیدہ عالم آرام بنت کاظم علی خان، سید اکرام حسین زیدی ابن سید نبی حسین زیدی، سید نعیم عباس زیدی ابن سید محمد شفیع زیدی، سیدہ رخسانہ علی بنت شیر علی، سید اختر عباس نقوی ابن سید ظہور عقیل نقوی، سید کمیل رسول شاہ ابن سید طلعت رسول شاہ، حسنین رضا ابن فضل امام مہدی، طلعت زہرا بنت سید سعادت حسین جعفری، سید شبیر حسین عابدی ابن سید ہادی حسین عابدی، شیخ محمد یوسف علی ابن شیخ محمد علی، اقبال بیگم بنت عسکری مرزا، سید تہذیب الحسن ابن سید رفیع الحسن، سید عزیز الحسن ابن سید رفیع الحسن، سید اعجاز حسین ابن سید مقبول حسین، شہر بانو بنت زوار حسین عابدی، سید علی حسن زیدی ابن سید نواب حسن زیدی، مہدی امام ابن محمد بشیر، سیدہ جہاں آرا بیگم بنت سید خورشید حسین، سیدہ روبینہ پروین جعفری بنت سید رفعت علی جعفری، سید اشرف علی نقوی ابن علی نقوی، سید ظہیر عباس ابن سید محمد حسین یوسف، مہر نگار بنت سید انتظار حسین، عزیزہ بیگم بنت شرف الدین، فاطمہ بانو بنت اطرت حسین، فرت مہدی بنت غلام مہدی ابن قاسم حسین، وسیم رضا ابن شمیم رضا، اور اپنے تمام مرحومین اور ملت جعفریہ کے تمام شہداء کو شامل کر کے ایک دفعہ تلاوت فرما دیجیے بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات وتاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات۔ بار الہ ان تمام مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، بار الہ انہیں اہل بیت علیہم السلام کا مہمان قرار دے، بار الہ ان کے لواحقین جو یہاں پر جمع ہیں، بار الہ ابھی چند دنوں میں محرم کا آغاز ہو جائے گا، یہ اپنے پیاروں کے غم کو بھول کر تیرے ولی حسین ابن علی کے غم میں مشغول ہو جائیں گے۔ پروردگار اس غم کو ان کے دلوں کے لیے مرہم قرار دے، اس مولا کے غم کو پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے اجر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے دامن سے محروم نہ فرما۔ ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، غافر الذنب قابل التوب وہو التواب الرحیم، ثم الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افوض امری الی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ برادران عزیز، اس سے قبل کہ ہم اپنی
گفتگو کا آغاز کریں۔ ماہ محرم نزدیک ہے اور علماء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ گفتگو میں سب سے پہلے اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آئیے مل کے مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ برادران عزیز، سورہ بقرہ کی یہ مشہور آیت، اسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کے اندر پروردگار عالم اپنی اس سنت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جسے سنت ابتلا کہا جاتا ہے، سنت امتحان۔ پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں دو تاکیدوں کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم حتماً تمہیں آزمائیں گے۔ یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، یعنی وہ قانون ہے کہ جس کے اوپر خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے یہاں پہ علماء نے بیان کیا کہ جو چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے یہ فقط بے عنوان مثال ہے، یعنی وہ چیز جو عمومیت رکھتی ہے، جو سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ آزمائے گا۔ کن کن چیزوں سے آزمائے گا؟ چند چیزوں کی طرف خدا نے یہاں پر اشارہ کیا کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے حتماً۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ تمہیں خوف سے آزمائیں گے، تمہیں جو بھوک سے آزمائیں گے، تمہیں مال جان اور یہ جو ثمرات ہیں اس کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور اس کے بعد حبیب وہ جو صابر ہیں آپ انہیں بشارت دے دیجئے۔ پروردگار عالم نے دیکھیے اس کائنات کو اسی طریقے سے خلق کیا ہے کہ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں اس کے اندر ہیں۔ نعوذ باللہ اس طرح سے نہیں تھا کہ اللہ بنانا تو ایک بے نقص چیز چاہتا تھا، ایک ایسی دنیا بنانا چاہتا تھا کہ جس کے اندر کوئی غمی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، نہ کوئی بیماری ہو، نہ کسی کا اس دنیا سے جانا ہو، کوئی مشکلات نہ ہو، نہ فقر ہو، نہ فاقہ ہو۔ لیکن نعوذ باللہ بنانا تو ایسی دنیا چاہتا تھا لیکن بن ایسی گئی۔ دیکھیے اللہ کے لیے قابل تصور نہیں ہے، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ اگر خدا ایسی دنیا بنانا چاہتا تو ایسی دنیا اس نے بنائی ہے۔ عالم آخرت کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نہ کسی کا مرنا ہے، نہ وہاں پہ کوئی بیماری ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب پروردگار عالم نے اگر اس دنیا کو اس طرح سے بنایا ہے تو یہ بات اس کے حکمت کے مطابق ہے۔ ایک حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا کہ اس کے اندر یہ پریشانیاں، یہ مشکلات ہیں، اور یہ سنت ابتلا، یہ آزمایا جانا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دنیا کے اندر یہ تمنا اور یہ آرزو کرے کہ اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اصل خدا کی حکمت کے خلاف ہے، خدا نے دنیا کو بنایا اسی طرح سے ہے۔ اسی لیے چوتھے امام سے کسی شخص نے، امام نے دیکھا کہ دعا کر رہا ہے کہ بار الہ مجھ سے کوئی امتحان نہ لینا۔ مولا نے کہا کہ یہ دعا نہ مانگو، یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ اللہ سے دعا یہ مانگو کہ بار الہ جو امتحان لے اس میں کامیاب کر دے، یہ دعا مانگو، کیونکہ اس دنیا کے اندر جب انسان ہے تو امتحان تو آئے گا۔ اگر امتحان نہیں آنا ہوتا، مشکلات نہیں آنا ہوتی تو وہ جو اللہ کے محبوب بندے تھے، محب نہیں، محب وہ کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب کے جنہیں اللہ چاہتا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصائب انہی کے لیے ہیں، سب سے زیادہ مشکلات انہی کے لیے ہیں۔ بس خدا سے یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ کوئی امتحان نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کیونکہ دنیا کی حقیقت کے خلاف ہے۔ بس انسان کیا کرے کہ ان مشکلات میں کامیاب رہے۔
یہ جو مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کے اندر مایوس نہ ہو جائے، کیونکہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یا جس کو ہم اپنے عام زبان میں کہتے ہیں حواس باختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس امتحان میں کامیاب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تو اہم یہ کہ اس کی طرف ہم توجہ کریں کہ کیسے ان مشکلات کا سامنا کریں تاکہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوں اور اپنے مقام کو اللہ اور اہل بیت کے نزدیک بڑھا سکیں۔ کیا آغا بہجت کا یہ جملہ کئی دفعہ میں نے کوٹ کیا، ہمیشہ لطف سے خالی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ چند دن کی زندگی گزار کر خدا کے سامنے کچھ قدر و قیمت پیدا کر سکیں، نہ اس لیے کہ ہر قیمت دے کر 4 دن زندہ رہ سکیں۔ یہ زندگی بہرحال محدود ہے اور اس کے اندر مشکلات بھی ہیں۔ اب کیا کریں کہ جتنی مشکلات آتی ہیں اس کا ایک پہلو بیرونی پہلو ہے کہ جو باہر سے مشکل آئی، مثلا اگر کوئی مالی مشکل کا شکار ہے تو بہرحال مشکل ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی مریض ہے تو یہ مشکل ہے، لیکن یہ مشکل جتنی بیرونی ہے ایکسٹرنل، اس سے زیادہ یہ مشکل اس وقت بنتی ہے کہ جب انسان اپنے اندر سے پریشان ہو جائے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ہی طرح کے حالات ہیں دو لوگوں کے، دو لوگ ہیں ایک ہی طرح کے مشکل کے اندر شکار ہیں، لیکن آپ کو نظر میں آئے گا کہ ایک شخص انتہائی زیادہ پریشان ہے اور دوسرا اتنی مشکلات کے باوجود اطمینان کی حالت میں ہے۔ بارہا یہ چیز سامنے آئی، کیونکہ جو چیز باہر ہے وہ اتنا انسان کو پریشان نہیں کرتی جتنی جو چیز جو اس کے اندر ہے۔ پروردگار تمام ابھی ہمارے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، پروردگار سب بچوں کو کامیاب کرے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کامیاب نہیں ہوا، اب دیکھیں اس بات ایک تصور یہ ہے کہ جو کامیاب نہیں ہوا اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اب تو میری زندگی ختم ہو گئی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں ناکام ہو گیا، پوری زندگی کے اندر میں ناکام رہوں گا، اب میری زندگی کے اندر کوئی بہتری نہیں آ سکتی، اور اس کے بعد وہ مایوس سے مایوس ہوتا جائے گا، ممکن ہے کہ ڈپریشن کی حالت میں چلا جائے، اور اب اس کے لیے بہتری کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جو اگر طالب علم ہے، اگر وہ خدا نخواستہ ناکام ہو جائے، سب سے پہلے بیٹھ کے سوچے کہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے میں ناکام ہوا، کیا میری کوتاہیاں تھیں، کیا کمیاں تھیں، اس کو ریکارڈ کرے، دیکھے کہ یہ غلطیاں میں نے کی تھیں، اور اس کے بعد یہ نیت کرے، یہ عزم کرے کہ اب میں ان غلطیوں کو نہیں دہراؤں گا، اور ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے۔ تو آپ خود بتائیے کہ کس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، جبکہ باہر سے آنے والی مشکل ایک ہی مشکل ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں کہ بڑی سی بڑی مشکل بھی ان کے اوپر آ جائے وہ پریشان نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں۔ اس کا سر جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ انسان کیسے اپنے آپ کو اس اطمینان تک پہنچائے، کہ اس اطمینان تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو اس دنیا کی جانب درست کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس یقین تک پہنچے کہ اس کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ اپنے دست رحمت سے اسے چلا رہا ہے، دست غضب سے نہیں چلا رہا۔ کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورے کی ابتدا ہے، یہ فقط سورے کی ابتدا نہیں ہے بلکہ خلقت کی ابتدا رحمانیت سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہم جو تمام ابھی ماہ مبارک میں آپ نے دعائیں پڑھی ہوں گی کہ یا مونس ہو یا رفیق ہو، اس کا دوست ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، دشمن نہیں ہے۔ اگر کوئی مشکل آئی بھی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ اگر یہ نگاہ اس کے اندر پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ وہ ہے کہ جو حکیم ہے، وہ جو ہے جو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، وہ اپنے دست شفقت سے، اپنی دست رحمت سے اس دنیا کو چلا رہا ہے، تو انسان کو اطمینان حاصل ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کو ایسا نہیں لگتا کہ میں اس دنیا کے اندر بے آسرا ہوں، لاوارث ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو نگاہ ہے اس دنیا کی طرف، یہ انسان کے اندر حسن ظن لے کر آتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو حسن ظن ہے، یا ظن یعنی گمان کرنا،
بعض گمان ایسے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ بعض گمان گناہ ہیں، جس کو سوء ظن کہا جاتا ہے۔ سوء ظن یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی نسبت یہ تصور رکھنا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی میری برائی کر رہے ہوں گے۔ کوئی اشارہ کیا ہے، وہ اکثر خاندان میں پیش آتا ہے، وہ کیا تو وہ یہ بات کرنے کے لیے کیا، اس کے اندر یہ جو ہے وہ میری توہین کا پہلو نکلتا ہے، یہ سوء ظن ہے۔ سوء ظن گناہ ہے۔ سوء ظن کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہے حسن ظن، یعنی نیک گمان رکھنا۔ اور اصول کافی جو ہماری معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر پورا ایک باب ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا، یعنی ہمیشہ اللہ سے یہ امید رکھنا کہ جو کچھ میرے ساتھ پیش آئے گا وہ خیر ہے۔ کوئی دشمنی تو نہیں ہے، میں خدا کی مخلوق ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ 70 ماہ یہ محاورہ ہے، یعنی کثرت کو بتانے کے لیے اتنے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ میری برائی چاہے؟ یہ جو حسن ظن، کئی حدیثیں ہیں جو اس کو بیان کر رہی ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھو، ہمیشہ اچھے کی امید رکھو، کس قسم کے یہ حالات کیوں نہ ہوں، اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھو۔ اگر اچھے کی امید رکھو گے تو تمہارے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا۔ ایک آدھ حدیث بس میں تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ما اوتی مؤمن خط خیر الدنیا والآخرہ الا بحسن ظنہ باللہ عز وجل ورجائہ لہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کسی کو دنیا اور آخرت، دیکھیں فقط دنیا کی بات نہیں ہے، کہ دنیا اور آخرت کا خیر کسی کو عطا نہیں ہوا مگر اللہ سے امید اور اس سے حسن ظن رکھنے کی بنیاد پر۔ اب اس کے مقابلے میں جو اللہ سے حسن ظن نہیں رکھتا وہ خود بھی تاریک ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، اور اس دنیا کو بھی تاریک دیکھتا ہے۔ اگر کچھ نیک کام بھی انجام دیتا ہے تو خوش نہیں ہوتا، کیونکہ امید نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ جو کام وہ انجام دے رہا ہے اس کا اجر اسے ملے گا۔ جو چھوٹے چھوٹے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اچھے نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں اسی سوء ظن کی بنیاد پر۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے سوء ظن رکھتا ہے گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے اوپر تمام رحمت کے دروازوں کو بند کر لیا ہے۔ کہ اگر ایک بال، فٹ بال مثال کے طور پر، اگر آپ اس کو ایک اوشن اقیانوس کے اندر بھی ڈال دیں تو اس کے اندر پانی نہیں جائے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے سمندر کا قصور نہیں ہے، سمندر پانی سے لبریز ہے، قصور اس بال کا ہے، اس گیند کا ہے کہ جس کے اندر یہ ظرفیت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے پناہ ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تمام دروازے خود اپنے لیے بند کر دے تو پھر اللہ کی رحمت کا قصور نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ جو اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، دیکھیے یہ بات شاید تھوڑی سی مزاج کے خلاف ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے وہ اپنے گناہوں کے بدلے میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ اب کہیں گے یہ عجیب بات ہے، گناہوں کے بدلے میں اجر؟ ابھی ماہ مبارک گزرا ہے، آپ نے اس کے اندر جو دعائے وداع ہے ہمارے چوتھے امام سے صحیفہ سجادیہ کے اندر، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر امام یہ فرماتے ہیں الہی فاجرنا علی ما اصابنا فیہ من التفریط۔ ابھی جو مہینہ گزرا ہے پروردگار، اس میں اجر عطا کر، کس چیز پر؟ ان نیکیوں پر نہیں جو میں نے کی ہیں، من التفریط، ان کوتاہیوں پر جو مجھ سے ہو گئی ہیں۔ کہ جو اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، اب اس کو علماء نے اس طریقے سے ایک مثال کے طور پر بیان کیا کہ دیکھیں، ایک مثال کو اگر اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک گھر کے اندر ایک کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے جو نسل در نسل اس خاندان کے اندر چلی آ رہی ہے، اور وہ قیمتی چیز جو ہے وہ اگر بچے سے ٹوٹ جائے، اس کے بعد دو طریقے سے وہ بچہ آ کر اپنے گھر کے بڑے کو اس کی خبر دے سکتا ہے۔ ایک دفعہ دے کر آئے اور آ کر اس طرح سے خبر دے کہ وہ چیز ٹوٹ گئی،
اور اس کے بعد سینہ تان کے کہے کہ ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی. اب آپ بتائیے کہ یہاں پر رد عمل کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد ایک اس طریقے سے آئے کہ آنکھوں کے اندر آنسو ہوں، سر شرمندگی سے جھکا ہوا ہو اور کہے کہ یہ چیز مجھ سے ٹوٹ گئی. اب یہاں پہ باپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ جب وہ اس کو شکستہ دیکھے گا، شرمندہ دیکھے گا، تو پھر اس کے بعد باپ اس کو گلے سے لگا لے گا کہ ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں، ٹوٹنے والی چیز تھی. تنبیہ ڈانٹنا اس لیے تھا کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس کے بعد ڈانٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب اس کو خود شرمندہ دیکھے گا تو گلے سے لگا لے گا. جب ایک عام باپ ایسا کرتا ہے تو وہ جو تواب ہے، جب اس کے سامنے اس کا بندہ شرمندگی کی حالت میں جاتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے گلے سے لگا لیتا ہے. کہ اللہ کے سامنے انسان سینہ تان کے نہ جائے. کس طریقے سے مولا نے، دیکھیں یہ جو گنجینہ واقعہ نا، خزانہ ہے یہ دعاؤں کا جو اہل بیت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں، اس سے غفلت کرتے ہیں. الہی لم آسیک حین عصیتک وانا بربوبیتک جاہد. بار الہ ایسا نہیں ہے کہ جب میں نے گناہ کیا تو میں تیری ربوبیت کا منکر تھا. میری کیا مجال کہ میں تیری ربوبیت کا انکار کر سکوں. بار الہ تیرے سامنے آ سکوں. میں تیری ربوبیت کا منکر نہیں تھا، میں تیرے مقابلے پر نہیں آیا تھا. خدا نہ خواستہ میں نے تیرے سامنے آ کر اپنا سینہ بلند نہیں کیا تھا. لیکن کیا ہوا خدایا، ولا بعمرک مستخف، اور نہ میں تیرے امر کو چھوٹا جانتا تھا. غلبنی ہوائی، میری ہوائے نفس میرے اوپر غالب آ گئی، میرا نفس میرے اوپر غالب آ گیا. خدایا میرا کوئی قصد ایسا نہیں تھا کہ تیرے مقابلے پر آ جاؤں. میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات کہ میں تیرے سامنے آ جاؤں. یہ غلطی مجھ سے ہو گئی میری ہوائے نفس کی وجہ سے. اسی لیے قرآن کے اندر بھی اور روایتوں کے اندر بھی ہے کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو اپنے تواب بندوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے. اور ایک جگہ پہ یہ ہے کہ متفتن وہ کہ جو بار بار گر جاتے ہیں لیکن پلٹ کر اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ انہیں اور زیادہ پسند کرتا ہے. تو وہ جو حسن ظن رکھتا ہے اللہ سے، جب حسن ظن رکھتا ہے تو اپنی غلطیوں پہ بھی اللہ سے اجر مانگتا ہے. اور جب اللہ اس کے حسن ظن کو دیکھتا ہے تو پھر وہ خدا ہے. دیکھیں ایک عام آدمی بھی ایسا چاہتا ہے کہ اگر کوئی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے تو اس کے گمان کو سچ ثابت کر دے. ایک عام انسان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے، کہ خاص طور پہ اگر کریم انسان ہے کہ اگر کوئی اس سے حسن ظن رکھتا ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، تو وہ اس کے اس گمان کو غلط ثابت نہ کرے. نادر شاہ نے نام سنا ہوگا، ایران کا جو بادشاہ جو ہندوستان آیا، ہندوستان پہ اس نے حملہ کیا، اور اس کے بعد وہ جو ہیرو جواہر یہاں سے لے کر گیا. نادر شاہ کے لیے مشہور یہ ہے کہ نادر شاہ جب اپنی فوج کو کہیں پر بھیجتا تھا تو خود کئی گھنٹے اپنی فوج سے آگے چلتا تھا، یعنی فوج سے آگے حرکت کرتا تھا. نادر شاہ نے اپنی فوج جب ہندوستان کی طرف روانہ کی تو اپنی فوج سے آگے جا رہا تھا. جب اپنی فوج سے آگے تھا تو ایک گاؤں میں پہنچا. وہاں پر اس نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو وہاں سے جا رہا ہے، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا. اس نے بچے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مکتب جا رہا ہوں قرآن پڑھنے کے لیے. کہا کہ کیا پڑھو گے؟ آج کا درس کیا ہے؟ کہا کہ آج کا درس ہے سورہ فتح، اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اس کو اس نے فعل نیک سمجھا، اور فعل نیک سمجھ کر خوش ہوا کہ میں بہرحال جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور میرا لشکر جو ہے وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے. اس آیت کو اس نے اپنے لیے نیک سمجھا، اور اس کے بعد ایک سکہ یا ایک اشرفی نکال کر اس بچے کو دی. بچے نے وہ اشرفی لینے سے انکار کر دیا. نے کہا یہ اشرفی میں نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب میں گھر جاؤں گا اور اپنی ماں کو یہ اشرفی دکھاؤں گا تو وہ یہ پوچھے گی کہ یہ کہاں سے آئی ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو مجھے ڈانٹے گی. تو نادر نے کہا کہ تم
اس سے کہنا کہ نادر شاہ نے دی ہے. تو بچے نے کہا کہ پھر تو اور بھی ڈانٹے گی, کیونکہ یقین نہیں کرے گی. کہے گی کہ اگر نادر دیتا تو جھولی بھر کے دیتا, ایک سکہ نہیں دیتا. جب نادر نے یہ سنا تو اس کے بعد کہا کہ اپنا دامن پھیلاؤ, اور اس کے دامن کو اشرفیوں سے بھر دیا. لیکن ایک عام آدمی بھی اس طریقے سے ہے کہ اگر اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے گمان کو سچ ثابت کر دے, اس کے بارے میں جو اس کا گمان ہے اسے غلط ثابت نہ کرے. تو پھر وہ جو اللہ ہے, حضرت موسیٰ کو ایک کیڑے کا ذکر سنایا گیا, پروردگار عالم نے ان کو نشان دیا کہ وہ پتھر کے اندر ہے وہ کیڑا, اور وہاں پر خدا کا ذکر کر رہا ہے اور شکر کر رہا ہے کہ شکر اس رب کا کہ جس نے اس پتھر کے اندر بھی مجھے فراموش نہیں کیا, اس پتھر کے اندر بھی میرے رزق کو مجھ تک پہنچایا. للہ جنود السماوات والارض, زمین و آسمان کے جتنے لشکر ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں. کوئی چیز کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی بند راستہ, کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. بعض روایتیں تو اس طریقے کی ہیں کہ بہرحال جس کو ہضم کرنا ایک مقدار سنگین ہے, یعنی تھوڑا مشکل ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا. وسائل الشیعہ کے اندر یہ روایت ہے کہ دیکھیں ابھی چونکہ ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے, اس طریقے سے معصوم اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اللہ اس طرح سے فرماتا ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ میں 40 لوگ جمع ہو جائیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا, کہ پروردگار ہم خیر کے علاوہ اس سے کسی اور چیز کو نہیں جانتے, ہم نے اس شخص سے فقط خیر دیکھا ہے, ہمارے علم میں فقط اچھائی ہے جو اس نے کی ہے, ہم اس سے کسی برائی کو نہیں جانتے. تو اس کے بعد پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ اگر 40 مومن جمع ہو جائیں اور اس طریقے سے گواہی دیں تو خدا کہتا ہے کہ انی قد اجزت شہادتکم, کہ دیکھو یہ جو تمہاری شہادت ہے, جو تم نے گواہی دی ہے, میں اس کو نافذ قرار دیتا ہوں. وغفرت لہ ما علمت مما لا تعلمون, دیکھو تم نہیں جانتے تھے کہ اس کے کتنے گناہ ہیں, تم سے گناہ پوشیدہ تھے مگر مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی. مگر جب تم نے اس کے بارے میں نیک گمان رکھا, میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گمان کو غلط ثابت کروں, میں نے تمہاری شہادت کو قبول کیا اور اس کے ان تمام گناہوں کو کہ جنہیں تم نہیں جانتے تھے میں جانتا تھا, میں نے بخش دیا. میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مومن کے بارے میں کسی کا گمان خراب ہو, تم اسے نیک سمجھتے تھے, میں اجزت شہادتکم. اور دیکھ خدا نے کتنی یہ مومنین کو عزت دی ہے کہ تمہاری شہادت کو میں نے قبول کیا. اسی باب میں ایک اور روایت ہے کہ بہرحال میں بات کو تیزی سے آگے بڑھاؤں کہ قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے. البتہ اس روایت کی تھوڑی توضیح کی ضرورت ہے جب میں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ تھوڑی مشکل ہے وہ چند ایک باتیں. کہ قیامت کے دن اس منظر کو بیان کیا گیا. آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر بھی بہت سارے قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں, ہماری روایات کے اندر بھی مناظر بیان کیے گئے ہیں. اور یہ بات ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بہرحال جو اولیاء الہی ہیں, اہل بیت تو دور کی بات, وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے, بہت سارے ان کی برزخ سے آخرت سے واقف ہے. ایک منظر کشی کی ہے کہ ایک شخص ہے جس کے نام اعمال کے بعد خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. جب فرشتے اسے لے جانے لگے تو اس نے مڑ کر ایک حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. جب اس نے اس طرح سے دیکھا تو خدا نے فرشتوں سے کہا کہ روک دو, رک جاؤ. اور پھر سوال کیا کہ بتاؤ اس طرح سے کیوں دیکھا. تو شخص نے کہا کہ خدایا ما ہاکذا ظن بک, بار الہ میرا گمان تیرے بارے میں یہ نہیں تھا. خدا نے پوچھا پھر کیا تھا تمہارا گمان؟ کہا میرا گمان یہ تھا ظنی بک, میرا گمان تیرے بارے میں یہ تھا ان تغفر لی, کہ تو مجھے معاف کر دے گا, وان تدخلنی الجنہ, اور مجھے جنت کے اندر داخل کرے گا.
اب یہاں پہ روایت یہ کہتی ہے کہ خدا جو ہے اپنے ملائکہ کی طرف مخاطب ہوگا اور اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کہے گا کہ جب یہ دنیا کے اندر تھا تو میرے بارے میں بہت زیادہ اچھا گمان نہیں رکھتا تھا، لیکن آج میں اس کی بات کو قبول کر رہا ہوں، جاؤ اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ اب یہاں پہ علماء نے بیان کیا کہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے خدا کی یہاں، کہ دو باتیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی بات یہ کہ حتماً اس کے نام اعمال میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے اسے آخرت میں بولنے کی اجازت ملی، ورنہ ہر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، کہ یقیناً کچھ چیز ایسی تھی کہ بولنے کی اجازت ملی۔ اور یہ جو خدا نے کہا کہ یہ دنیا میں مجھ سے بہت زیادہ خوش گمان نہیں تھا، یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ کذب ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ کذب ہے۔ فرماتے ہیں یہ اسی قسم کا کذب ہے کہ جیسے ہم نماز کے اندر کہتے ہیں، یعنی ناخالص ہے۔ کیسے؟ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کہ کتنی صداقت ہے اس کے اندر۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل خواہش ہی رکھتے ہیں، لیکن یہ چیز صادق نہیں ہے، خالص نہیں ہے۔ کچھ اس نے خدا نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر خوشگمان نہیں تھا، اس کا مطلب یہ کہ ناخالصی تھی، نہ یہ کہ بالکل خدا کی طرف سے غافل تھا۔ ایک مشہور عالم دین کہ ان کے دوست نے پوچھا کہ رات کو کہاں تھے، تو کہا کہ جمکران گیا تھا اور اس کے بعد 200 جھوٹ بول کر آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو نماز امام زمانہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ ہر رکعت میں 100 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار ہے کہ بارے اللہ صرف تیری عبادت کرتے، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ البتہ یہ چیز چاہتے ہیں ہم یہاں تک پہنچیں، لیکن کاملاً صداقت نہیں ہے۔ عبادت جو قرآن کے اندر ہے، یعنی خوف رکھنا، کسی سے امید رکھنا، کسی کی طرف نظر رکھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو بہرحال ہماری زندگیوں کے اندر ہیں۔ جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے تو فقط ایسا نہیں ہے کہ فقط اندر سے اس کو حوصلہ مل جاتا ہے، بلکہ باہر سے بھی جو اس کی چیزیں ہیں وہ بہتر ہونے لگتی ہیں، یعنی واقعاً اس کے ساتھ چیزیں اچھی ہونے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ظرف ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو روایت نے بیان کیا کہ خدا یہ فرماتا ہے، 8ویں امام سے یہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق رفتار کرتا ہوں۔ حدیث قدسی بیان کون کر رہا ہے؟ 8ویں امام۔ صلی علی محمد انا عند ظن عبدی المومن، میں جو ہوں اپنے مومن بندے سے اس کے گمان کے مطابق رفتار کرتا ہوں۔ ان خیرن فخیرن، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں۔ ان شرن فشرن، اگر میرے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو پھر میں بھی اسے اس کے حال کے اوپر، اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ جو اللہ سے نیک گمان رکھتا ہے، اللہ سے اچھے کی امید رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو خیر دیکھتا ہے۔ اور ہماری روایات کے اندر بھی ہے کہ دیکھیں تفاول یعنی چیزوں کو خیر سمجھنا۔ جو کچھ واقعہ ہوا، مثال کے طور پر آپ صبح گھر سے نکلے، آپ نے یہ دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، اس کا آج جو ہے وہ خدا کی رحمت کے نازل ہونے کا دن ہے۔ مثال کے طور پر کسی سید کو دیکھا، کہا کہ آج اہل بیت کی نظر خاص کا دن ہے۔ ہر چیز جو انسان کی زندگی میں پیش آئے اسے خیر کی طرف نسبت دیں کہ یہ جو میں نے دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر ہے۔ سب سے پہلے سو کے اٹھتے ہیں، قرآن کے اوپر نظر پڑی کہ یہ جو ہے آج خیر ہے، آج برکت ہے، آج خدا مجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اور روایات کے اندر بھی ہے کہ معصومین نے تاکید کی ہے اس کی طرف، اور جو ایسا نہیں کرتے تھے ان کی سرزنش کی ہے۔ خود پیغمبر اکرم سے یہ کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ دیکھو ہمیشہ خیر کی طرف نسبت دو۔ یہاں کہ جس وقت پیغمبر صلح حدیبیہ کے لیے وقت گئے ہیں تو وہ شخص جو آیا کہ بہرحال آپ جانتے ہیں جب صلح لکھی جانے لگی، جب تمام باتیں گفتگو ہوئیں، اس کے بعد کہا کہ اس کو کسی کو بھیجو کہ لکھا جائے، تو وہ شخص جو آیا لکھنے کے لیے اس کی طرف سے کاتب، پیغمبر نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام سہل ہے۔
نے کہا میرا نام سہل ہے، پیغمبر نے کہا سہولا امرونا، اس نام سے خیر کا تفاعل کیا کہ تمہارا نام سہل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام آسان ہوگا، سہولا امرونا۔ اور آپ دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد جو چیزیں نصیب ہوئی، یا اس سے زیادہ بڑھ کر کہ جس وقت پیغمبر اکرم یہ خطوط لکھ رہے تھے اور دنیا بھر کے اندر جو مختلف بادشاہ ہیں ان کو دعوت دے رہے تھے، اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، اس وقت دنیا کے اندر جو دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک ایران اور دوسرے روم۔ خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ اور انتہائی شان و دبدبے اور شوکت کے ساتھ ہے، پیغمبر نے اپنا نمائندہ اس کی طرف بھیجا اور اسے اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اور اب آپ تصور کریں کہ وہ دربار کے بعض جگہ اس کے بارے میں بہرحال ساسانیوں کے لیے لکھا گیا کہ جس وقت فرار کر رہا تھا اس وقت 1000 کنیزیں اس کے ساتھ تھی، یعنی اس شان اور تمکنت کے ساتھ اس دربار کے اندر ایک عرب آیا ہے اور اس کا لباس بھی مندرس یعنی کہنا لباس ہے، اس سادگی کے ساتھ آیا اور آ کر اس نے اس پیغام کو پیش کیا۔ انتہائی سخت غضبناک ہوا کہ یہ توہین، اور اس کے بعد اس نے وہ جو پیغام تھا نعوذ باللہ اسے پڑھا نہیں بلکہ اس کی توہین کی، اور توہین کرنے کے بعد اس نے کہا کہ رک جاؤ، اور زیادہ اپنی جانب سے یعنی اپنے گمان میں وہی چاہتا تھا کہ اور زیادہ اس اہانت کو بڑھائے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، خاک کو مٹی کو جمع کیا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ یہ لے جا کے دے دینا، اس مٹی کو ایک تھیلی کے اندر ایک کیسے کے اندر ڈال کے کہا کہ اس کو لے جا کے دے دینا، یہ جواب ہے تمہارے پیغام کا، جو نامہ بھیجا گیا تھا، یہ جو دعوت نامہ آیا اس کا جواب یہ خاک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طریقے سے کسی کے بھی ساتھ کیا جائے تو تصور کیا ہوگا کہ اس کو توہین اہانت تلقی کریں گے، انسان غضبناک ہوگا، پریشان ہوگا یا کم از کم غمگین ہوگا اس قسم کے رویے سے۔ جب پیغمبر کے پاس یہ چیز پہنچی تو پیغمبر نے سب سے پہلے جو ہے نا یعنی کوئی اس کے اوپر منفی رد عمل نہیں دکھایا، بلکہ جب خاک کو پیغمبر نے دیکھا تو پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی خاک بہت جلد عالم اسلام کے قبضے میں آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ بہت جلد عالم اسلام کے تصرف میں ایران کی خاک آ گئی۔ جو اللہ کو رحیم دیکھتا ہے، جو اللہ کو رفیق دیکھتا ہے، انیس دیکھتا ہے، وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ یقیناً چیزیں بھی اچھی پیش آتی ہیں۔ بعض دفعہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم تصور یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت خدا نخواستہ بہت بدبخت ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نادار ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر واقعاً حقیقتاً خدا کی نعمتوں کی طرف نظر کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے بہت کچھ دیا ہے۔ جب انسان بعض دفعہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ دوسرے ایسے ہیں کہ جن کے پاس اس سے زیادہ ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان کی اگر نگاہیں کھل جائیں، دیکھیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو بے تحاشا دولت مند ہیں مگر ایک لقمے کی بھی لذت نہیں اٹھا سکتے، زبان جو ہے ذائقہ چکھنے سے محروم ہے۔ اور اسی قسم کی کتنی مشکلات اگر انسان دیکھے۔ کہ بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، کہا امام کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں بہت غریب ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ مولا نے اس کا جو جواب دیا مفصل جواب تھا، اس کا حاصل یہ تھا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ غریب ہو جبکہ تمہارے دل میں ہماری محبت موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں، اتنی دولت اتنا گھر یہ سب میں آپ کو دوں گا، بدلے میں صرف یہ چاہیے ہے کہ شب عاشور آ کر گزر جائے، آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ صرف ایک شب عاشور،
کوئی ایسا ہے کوئی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ راضی ہو جائے گا؟ پوری شب عاشور نہیں، ایک آنسو دینے کے لیے تیار ہوگا؟ ساری دنیا کی دولت اگر اس کی قدموں میں ملا کر ڈھیر کر دی جائے، حسین کے لیے نکلنے والا ایک آنسو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے؟ یہ کیسی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے؟ آپ یقین کریں کہ میں نے اس طریقے سے دیکھا، وہ لوگ کہ جو بہرحال نئے نئے مذہب تشیع کے اندر آتے ہیں، جب ان سے بات ہوئی تو بہرحال تھوڑا آہستہ آہستہ تھوڑا وقت لگتا ہے کہ پہلے عقل قبول کرتی ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا وقت لگتا ہے۔ البتہ ہر انسان کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جب ہم شیعہ ہوئے تو سب سے پہلی ہماری آرزو یہ تھی کہ جب ہم مجلس میں دوسروں کو روتا ہوا دیکھتے تھے تو حسرت ہمارے دل کے اندر بیٹھتی تھی۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہی مانگی کہ حسین کے نام پہ بہنے والے آنسو خدا فراوان عطا فرما۔ جو اہل بیت تو کریم سمجھتا ہے نا تو کبھی اہل بیت سے کم نہیں مانگتا۔ اگر کوئی اہل بیت سے کم مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے مقام کا ادراک نہیں رکھتا، کیونکہ کریم کے در پر جا کر کم مانگنا اس کی توہین ہے۔ زیارت عاشورہ، بہرحال بات کو میں نے لمبا نہیں کرنا، چند جملے بس زیارت عاشورہ سے سن لیں کہ وہ زیارت کے جو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ نے بھیجی ہے زیارت، اللہ نے سکھایا ہے کہ اس طریقے سے حسین کے سامنے جا کر سلام کرو۔ سارا اللہ وہ کہ جس کے خون کا طالب خود خدا ہے، اور اسرار کی حامل ہے یہ زیارت عاشورہ۔ اس کو جا کر ترجمے کے ساتھ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں کہ کیا کیا سکھایا گیا ہے کہ کیا مانگو، کیا طلب کرو۔ چند ایک چیزیں تاکہ اس کے بعد یہ اشتیاق بڑھے کہ پہلی چیز جو مانگی گئی جب زیارت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پہلی چیز جو طلب کی گئی، فصل اللہ، بس میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، کس اللہ سے کہ الذی اکرم مقامک، جس نے آپ کو کرامت عطا کی، جس نے آپ کے مقام کو بلند کیا، وَأَكْرَمَنِي بِكَ، اور مجھے کرامت دی آپ کے ذریعے سے، مجھے آپ سے جو منسوب کیا، میرا تعلق جو آپ سے برقرار کیا، اس کے ذریعے سے جس اللہ نے مجھے کرامت بخشی، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا کرتا ہوں؟ ان یرزقنی طلب سارق مع امام منصور من اہل بیت، اللہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کے خون بہا طلب کرنے والے امام کے ساتھ قرار دے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے زیارت کے شروع میں کہ یہ وہ خون ہے کہ جس کا طالب خود خدا ہے، سار اللہ وابن سارے، خدا مجھے اس امام کے ساتھ قرار دے کہ جو آپ کے خون بہا کا طالب ہے، جو اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، خدا مجھے عزت و آبرو عطا کر اپنے سامنے حسین کے ذریعے سے۔ قدم صدق، مجھے ثابت قدمی عطا کر، اور اس کے بعد متعدد چیزیں چھوڑتے ہوئے فقط ایک چیز، وَأَسْأَلُهُ، اور میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر یہ خود حدیث قدسی نہ ہوتی اور امام معصوم سے ہم تک نہ پہنچی ہوتی تو کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بات اپنے لبوں پر لائے۔ وَأَسْأَلُهُ، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند اللہ، میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ مقام محمود عطا کرے جو آپ کا ہے اس کے نزدیک۔ روایت کے اندر جا کے دیکھیں، مقام محمود کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ خدایا مجھے وہ مقام، امام سے مخاطب، میں خدا سے چاہتا ہوں خدا مجھے وہ مقام دے، وہ مقام محمود دے جو آپ کا ہے اس کے نزدیک۔
یعنی گویا میرے اور آپ کے درمیان فاصلے مٹ جائیں. کتنا نزدیک ہے یہ جملہ. جب انسان اہل بیت کے کلام کو دیکھتا ہے تو جس طریقے سے قرآن کے اندر کہیں کانٹراڈکشن نظر نہیں آتی، روایات میں بھی کہیں کوئی کانٹراڈکشن نظر نہیں آتی. وہ مقام محمود جو آپ کا ہے، یعنی مقام محمود تک آپ کا ساتھ، کتنی یاد دلاتا ہے یہ جملہ حسین کے اس جملے سے جب مکے سے چلے ہیں. من کانا باذلاً فینا مہجتا، جو ہم میں اپنا خون جگر بہانا چاہے. دیکھو اگر تم ہم میں اپنا خون جگر بہانا چاہو گے نا تو پھر یہاں پر بھی ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، بلکہ مقام محمود تک اپنے ساتھ لے جائیں گے. باذلاً فینا مہجتا، ہم میں اپنا خون جگر بہانا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ مل جانا چاہتا ہے. وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسًا، اور جس نے اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے نفس کو راضی کر لیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ چلے. انی راحل مصبح غدا انشاءاللہ، میں کل یہاں سے عازم سفر ہوں گا. محرم نزدیک ہے. اپنے گناہوں کی معافی خدا کی بارگاہ میں مانگیں تاکہ حسین کی بارگاہ میں پاک حاضر ہو سکے، تاکہ ہماری نگاہوں کو اشک کا رزق مل سکے. ابھی میں نے دیکھا اس کے اندر جو آج مجالس تھیں، کسی کے سویم کی مجلس ہے، کسی کے 40ویں کی مجلس ہے، کتنے داغ ابھی تازہ ہیں. لیکن حسین کے غم کا کمال یہ ہے کہ سارے غموں کو بھلا دیتا ہے. کیونکہ ہر غم کی شبیہ نظر آتی ہے. اگر کسی کا باپ گیا ہے تو کربلا کے اندر باپ کا جانا نظر آتا ہے. اگر کسی کا بھائی گیا ہے تو بھائی کی بھائی سے رخصت نظر آتی ہے. اور اگر کسی کا بیٹا گیا ہے تو حسین کا کڑیل جوان نگاہوں کے سامنے آ جاتا. انسان اپنا غم بھول جاتا ہے. اور اگر کسی کی ماں گئی ہے تو اب اللہ جانے کون سا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے. یا وہ 28 رجب کا منظر کہ جب حسین ماں کی قبر سے رخصت ہوئے ہیں، یا وہ 3 جمادی ثانی کا وہ منظر کہ جب صحن میں ایک لاش رکھی ہوئی ہے اور حسین آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. حسین اب جدائی بہت طویل ہے، کیا آپ نہیں آئیں گے؟ ماں سے آخری ملاقات نہیں کریں گے؟ نہیں، حسین نہیں آئے گا جب تک اماں نہیں بلائے گی. حسین نہیں آئے گا، حسین نہیں آئے گا. بندے کفن ٹوٹے، شہزادی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لی. یہ سارے منظر حسین کی نگاہوں کے سامنے ہیں. روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ مدینے کے اندر ایک گلی ایسی تھی کہ امام حسن اس گلی میں جانا پسند نہیں کیا کرتے تھے. وہ تمام مدینے کے ظلم یاد آتے تھے. جب حسین سے دوبارہ بیعت کا سوال کیا گیا تو حسین کو وہ سب یاد آیا ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے بھی بیعت کا سوال کیا تھا جب ماں کی قبر پر آئے تھے. تو آج حسین یہ 55 سال کا حسین نہیں بلکہ وہ 4 سالہ حسین بن کر آیا تھا، اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا. اماں آج پھر بیعت کا سوال ہوا ہے، لیکن اب تمہاری قسم حسین بیعت کو ایسی گالی بنا دے گا کہ پھر کوئی ظالم بیعت کا سوال نہیں کرے گا.
اب کوئی بیعت کا اس کے بعد سوال نہیں کرے گا. حسین چلے ہیں, اپنے گھر والوں کو لے کر چلے ہیں. علی اکبر تم بھی چلو, اللہ کے دین کو تمہاری جوانی کی ضرورت ہے. قاسم تم بھی چلو, کربلا کی خاک کو تمہارے ٹکڑوں کی ضرورت ہے. عباس تم چلو, فرات تمہارے شانے طلب کر رہی ہے. زینب تم بھی چلو, ارے شام میں میرے کا کوفہ و شام کے منظر ہے. یہ زینب تم نے یہ تم نے فدا کرنا ہے. سب چلو, سکینہ تم بھی چلو, شام غریبہ میں جب تازیانے چلے. حسین خدا کے دین کو بچانے کے لیے چلا ہے, اللہ کے دین کو بچایا, لیکن کتنی قربانیاں دی حسین نے. خود کہتے انا قتیل الابرار, مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا. کبھی قاسم کے لاشے پہ روئے, کبھی اکبر کے لاشے پہ روئے, کبھی عباس کو دیکھ کر کہا الان انکسرت ظہری, عباس کمر ٹوٹ گئی. حسین نے اللہ کے دین کو بچایا. بس عزیزوں آخری جملہ, اس سفر میں حسین کے ساتھ ایک حسین کی بہن بھی ہے جو شریکت الحسین ہے. حسین کے ساتھ ہر جگہ ہے. کربلا میں حسین کے ساتھ ہے, اس کے بعد شام اور کوفہ میں حسین کے سر کے ساتھ ہے. لیکن یہ بہن ایک دفعہ جب مدینے واپس لوٹی, دوبارہ ماں کی قبر پر آئی. زینب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے, خود کو ماں کی قبر پر گرایا. اماں, ارے زینب آ گئی. فرق یہ ہے جب گئی تھی تو پشت پر تازیاں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہرحال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بہرحال ہمیں اخلاص عطا فرما. ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر اور قرآن کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. بہرحال جن مرحومین کے لیے یہ مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے, بہرحال اس مجلس کا ثواب ان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما. بہرحال ان مرحومین کو اور ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان کے اور ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. بہرحال ہمیں بہترین اور پاک حالت اور اخلاص کی حالت میں محرم میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما. بہرحال دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, پروردگار ظالموں کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے. خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل جس طریقے سے فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں, پروردگار اس ظلم کا خاتمہ فرما. بہرحال جو بھی مظلومین کے لیے کسی طریقے سے بھی کوشش کر رہے ہیں, میدان کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں یا ان کے حق کے لیے کہیں پہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں, بہرحال تو جو حسین ابن علی کے حق کا واسطہ اپنی خاص نصرت اور رحمت ان کے شامل حاضر فرما. بہرحال علماء اکرام, مراجع اعظام, آیت اللہ سستانی رہبر معظم, ان کے سائے کو ہمارے سروں پر مدام فرما. بہرحال تو جو واسطہ حسین ابن علی کا پروردگار اس ناحق بہنے والے خون کا واسطہ ہمارے اپنی آخری حجت ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار اور ان کی رکاب میں شہادت پانے والوں میں شامل فرما. انک مجیب الدعوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.